اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ، کل ڈیلی میل کا جو اخبار ہے انگلینڈ کا، اس نے میاں شہباز شریف اور ان کے داماد سے معافی مانگی ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ توشہ خانہ کا جو دوبارہ سے ایک نیا تماشا رات کو شروع کر دیا گیا ہے، میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کروں گا، اور 35 پینچر سے لے کر اخلاقیات اور بدنیتی پر یہ جو کھیل ختم ہو رہا ہے، یہ میرے 3 موضوع اور بڑی تفصیل سے اور اہم حقائق جو ہے میں دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں نے پاناما کو لے کر جو بات کی تھی اور ڈیلی میل کو لے کر میں نے جو بات کی تھی اور براڈ شیٹ کو لے کر میں نے جو بات کی تھی، میری ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور میرا چیلنج ہے کہ جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کوئی بات موقع اور مناسبت کے حساب سے کر دیتا ہوں، تو میری ایک بات میرے ریکارڈ پر موجود ہے، میرے یوٹیوب چینل باکس نیوز پر، وہ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو میں ان کو واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں۔ پاناما کا جب کیس ہوا تو میں نے میاں نواز شریف صاحب اوپر ایک پروگرام کیا اور میں نے بڑا واضح کیا کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ اس کو ایز اے تھوڑا لائٹلی موڈ میں لیں۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہائپ بنائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف جائے گا۔ آپ اس پر پروف کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے وہ تمام آپ کے خلاف تھے، اور پھر آپ پوری قوم نے دیکھا کہ آپ اس میں بری الذمہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو سزا دے دی گئی۔ عدالت عالیہ کا ایک فیصلہ تھا، اس پہ ہم تو زیادہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن عدالت جو ہے وہ اپنے میٹر کو بہتر طریقے سے سمجھتی ہے۔ براڈ شیٹ پر جب معاملہ آیا تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب، آپ اس کو ایز اے سیاست ضرور استعمال کریں، لیکن اگر آپ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ استعمال کریں گے اور بہت زیادہ اس کو اچھالنے کی کوشش کریں گے تو آخر کار یہ آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی مواد نہیں ہے اور انگلینڈ سے آپ کو کافی جو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود براڈ شیٹ پر جب آپ گئے اور پھر پوری قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر آپ کو شکست فاش ہوئی۔ ڈیلی میل کے حوالے سے جب وہاں پر ایک فیچر چھپا تو عمران خان صاحب نے اس کو بہت زیادہ ہائپ دی، اور میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ اس ڈریں، اگر میاں شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف ہرجانے کا کیس کر دیا تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ 100% میاں شہباز شریف صاحب سچے ثابت ہوں گے، کیونکہ میں نے فائنینشیل ٹائم میں جب آپ کے خلاف عارف نقوی کی سٹوری بریک کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ بھی سچے ہیں تو آپ کو بھی فائنینشیل ٹائم کے خلاف سٹوری جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ سٹوری کرتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جھنڈا ہے اس کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ لیکن میں بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اور حالیہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ڈیلی میل نے ہرجانے کا نوٹس میاں شہباز شریف کو دیا تو آپ نے کس طرح سوشل میڈیا پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جو کہ آج زمین بوس ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جب آپ جھوٹ اور بہتان کی سیاست کرتے ہیں یا کسی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس میں شکست ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عدالت عالیہ نے ان کو ایک ہرجانے کا نوٹس دیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ ابھی آپ وقتی طور پر اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، جو عدالتی اخراجات ہیں وہ آپ عدالت میں جمع کروا دیں اور اتنے دنوں میں جو کیس ہے اس کو روک دیتے ہیں۔ پھر قوم نے دیکھا، ملک نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف کو 5 سے 7 دن عدالت میں رہے، اور جو عدالتی اخراجات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ان کے جو بھی احکامات تھے انہوں نے کیے، اس کے بعد وہ خاموشی سے پاکستان آ گئے، اور آج عدالت کا اس پہ تفصیلی فیصلہ آ گیا اور میاں شہباز شریف کو باعزت بری کر دیا گیا، ان کے داماد کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مورال ہے اسے کافی ہائی ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اتنا ذلیل و رسوا کر دیا اپنے کارکن کو کہ اب ان کا جو کارکن ہے وہ اتنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ کسی ایک بیانیے کے ساتھ تو خان صاحب ہمیں آپ کھڑا کر دیں، خیمہ بستیاں آپ نے لگائیں لیکن وہاں سے آپ نے خاموشی سے رائے فرار اختیار کی۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں 7 دسمبر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کی ایک مہم جو آپ نے شروع کی ہے، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ کل ایک ریلی میں خود شریک تھا، میں نے دیکھا کہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت تھی کہ صرف ایک کال پر لاکھوں کا مجمع یا ہزاروں کا مجمع جو تھا 1 منٹ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اب جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں صرف اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر جو لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کر سیاست کرنی ہے وہ ان ریلیوں کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ایک مہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور انہوں نے وہ یہ خود شروع کر دی ہے۔ 35 پینچر، یہ وہ 35 پینچر کا وہ پہلا بیان تھا جب پاکستان
تحریک انصاف کا حصہ ہونے پر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنوں گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ اور میں اسی دن مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ عمران خان انتہائی جھوٹا اور ایک مکار آدمی ہے، ایک فراڈ آدمی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈر تو مجھے اس وقت کا ہے کہ جب یہی کارکن ہو گئے اور خان صاحب کا گریبان ہوگا۔ آپ اخلاقیات اور بدنیتی کی وہ حدیں کراس کر گئے کہ ایک گھڑیاں جو تھی جو کہ تحفے میں آپ کو ملی، آپ نے ان کی نیلامیاں کس طرح سرے بازار کی اور پاکستان کو رسوا کیا، پاکستان کے وزیر اعظم کے اس عہدے کو رسوا کیا جس پر اللہ نے آپ کو فائز کیا تھا، اور انسانوں کی مدد سے آپ کو ایک عزت اور رتبے والا مقام ملا، لیکن آپ اس کی عزت اور احترام کروا نہیں پائے، نہ قوم سے اور نہ ہی آپ کے اندر وہ جذبہ تھا۔ آپ صرف اور صرف ایک مقصد پر لگے رہے کہ میں نے اپنے مخالفین کو کس طرح دبانا ہے اور میں نے اپنے اثاثے کس طرح بڑھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک افسر جب آتا ہے ادارے میں تو وہ کہتا ہے خبردار کوئی میرے محکمے میں کرپشن نہیں کرے گا، لیکن اس کے دو کار خاص ہوتے ہیں جو پورے محکمے میں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹا افسر ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ یار صاحب بڑھا سکتے، صاحب بڑھا سکتے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صاحب تو اندر خانے جناب سارا مال ہی اندر کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ توشہ خانہ کی گھڑی بیچ کے میں نے جناب اپنی جو سڑک ہے وہ بنا لی۔ خان صاحب اس ملک کا جو ایک چیئرمین بن جائے نا، جو اربوں پتی ہو، اس کے اپنے گھر کی گلی خراب ہو تو جب تک سرکاری فنڈ اس کو نہیں آتا وہ اپنی گلی نہیں بناتا، تو آپ نے سڑک کیسے بنا دی؟ آپ کو تو اتنا خوبصورت انداز ہے آپ کا کہ جب آپ کی کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، 2013 میں ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جب آپ گر گئے تھے تو میاں نواز شریف آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو آپ نے یہ سڑک ان سے بنوائی اور کہا کہ میاں صاحب چلے میرے پاس آئے ہیں تو مجھے کچھ تو دے کے جائیں۔ آپ پہ تو اتنی صلاحیت ہے، آپ اپنے کام نکلوانے کے لیے آپ بہترین، آپ کو اللہ نے ایک بڑا ہی کرشماتی شخصیت آپ کو دی ہے۔ اور میں تو اب یہ ڈر رہا ہوں، اور میں پہلے بھی 2019 اور 20 میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے شوکت خانم پاکستان کا بڑا ہی شاندار، انتہائی شاندار ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو یونیورسٹیاں بنائی ہیں بڑے ہی شاندار اقدام ہیں۔ خدا را آپ نے زبان اور اپنے انداز کو تھوڑا تبدیل کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی فنڈنگ میں بھی رکاوٹ آئے۔ اور زلفی بخاری صاحب نے کل ایک بڑا ہی عجیب سا بیان دیا کاشف بخاری کو، اور وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا ہونے والا ہے۔ جب ان سے کاشف بخاری نے سوال کیا کہ کیا یہ اسی گھڑی کی بات ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں جی نہیں، یہ اس گھڑی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کوئی گھڑیوں والا سلسلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، خان صاحب انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ کہہ گئے آپ کے خلاف ایک بہت بڑا، انہوں نے جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا دوبارہ سے بنا دیا ہے۔ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے، اب آپ بھی معافی مانگ لیں اور قوم سے معافی مانگ لیں، شاید قوم آپ کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایک کال پر جہاں ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، اب چند لوگوں کا مجمع بھی اکٹھا کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا سیاستدان کہتے تھے، آپ تو ایک ڈکٹیٹر سے بھی کم مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس کی بنیادی وجہ آپ کا جھوٹ اور آپ کی اخلاقیات کی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی پاس نہیں رکھا۔ آپ نے کبھی بھی چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال بہت زیادہ آپ کرتے ہیں۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کو ریحام خان کی یاد بہت آ رہی ہوگی۔ میں یہ بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ ریحام خان کی یاد اس لیے آ رہی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سے کوئی نااہلی ہوتی ہے تو نااہلی کے بعد پارٹی کی جو کمان ہے وہ کون سنبھالے گا۔ میں تو 6 ماہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کو بشرا بی بی سنبھالیں گی، لیکن شاید بشرا بی بی میں وہ صلاحیت نہیں ہے سیاسی جو کہ وہ کر سکتی ہیں۔ ریحام خان ایسی خاتون تھی، اگر عمران خان کی نااہلی کے بعد آج ریحام خان ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف جو تھی شاید اس کو وہ دوبارہ سے سٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن کیونکہ بشرا بی بی ہیں اور ظاہری بات ان کے پاس بھی ایک طاقت تو ہے نا، مرشد ہیں، وہ بھی پیر ہیں، اور شاید وہ کوئی ایسا کوئی چورن بیچ لیں جس وجہ سے، کیونکہ ان کے جو چورن ہیں وہ کافی بکتے بھی رہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ جھوٹ، بہتان اور نفرت ہمیشہ زمین بوس ہوتے ہیں۔ آپ مخالفین کی طرف دوڑتے رہے ایک خرگوش کی طرح، اور وہ ایک کچھوے کی طرح اپنے کام کرتے رہے، اور آپ کی جو جڑیں تھیں ان کو وہ کھوکھلے کرتے رہے، کیونکہ آپ کی جڑیں انتہائی کمزور تھی، وہ صرف ان ہرے پتوں کو دیکھ رہی تھی، ان کو خزاں کا جو موسم تھا اس کا شاید ان کو یاد ہی نہیں تھا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم جی۔